نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول، وہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قبول فرماتے ہیں وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، جوف اللیل الاخیر و دبور الصلاۃ المکتوبات، رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے یا فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیرہ ہی ہے۔ آپ نے دو اوقات ایسے بتائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا سب سے زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں۔ ویسے تو آپ جب چاہیں دعا کریں، مگر ان دو اوقات میں خاص طور پر اہتمام کرنا، یہ اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ ایک تو تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت شاید اٹھ نہیں سکتے، دعا کرنا مشکل ہو۔ یہ ایک قیمتی وقت ہے جو ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ اگر حالات کو دیکھیں تو ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ ہم ان پریشانیوں سے اگر نجات چاہتے ہیں اس پرفتن دور میں، اور یہ جو دور جا رہا ہے جس میں ہر انسان ہی پریشان ہے، اس میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے تو پھر یہ بھی نسخہ آزما کر دیکھ لیں کہ تہجد آپ شروع کر دیں، اس وقت اللہ سے دعا کر کے دیکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں۔ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دور میں بھی ہمیں خوشحال کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان 5 فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا وقت نکالنا شروع کریں۔ جہاں دیگر مصروفیات ہیں اس میں سے وقت نکال کر فرض نماز کے بعد بھی کچھ دیر دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے، اگرچہ احادیث میں اور بھی اوقات ہیں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اگر ان میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ زیادہ قبول فرمانے سے مطلب یہ ہے کہ تہجد یہ ہر انسان کے نصیب میں نہیں، یہ تہجد وہی پڑھے گا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ تہجد کیسے پڑھے گا؟ اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، یہ پیشکش، یہ آفر اس کے لیے ہے، ہر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنی مصروفیات میں ہو، دکان میں مشغول ہو یا گھر میں ہو،
آدمی دیکھے کہ اب فرض نماز اس کا وقت ہو چکا ہے، دعا مانگنا شروع کر دے، نماز چھوڑ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض بھائی ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ دعا تو کروائی نہیں، یہ دعا کروانا یہ الگ سے مسئلہ ہے، دعا مانگنا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے بفضل اللہ تعالی عصر کی نماز ادا کی ہے، ہر آدمی اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے دعا کرے۔ اور یہ تو ویسے بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل ویسے ہی درست نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ مگر دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان فرض نماز کے بعد اپنی اپنی دعا کرے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ میں دعا کی نفی کر رہا ہوں، صرف ایک مسئلہ واضح کیا ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد یہ امید رکھیں کہ امام صاحب دعا کروائیں پھر ہی ہم دعا کریں گے، تو یہ بعض جو جید علماء کرام ہیں ان کی نظر میں تو یہ بدعت کا عمل ہے، یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے۔ ہاں، اپنی دعا کریں، یہ تو بڑا افضل عمل ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر لیں، تو یہ جو دعا ہے یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ یہ فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دعا کو زیادہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر جب وہ اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے، جب وہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے، پھر اللہ اس کی دعا بھی زیادہ سنتا ہے۔ اسی طرح تہجد کا وقت ہے، دعا ہے کہ اللہ خصوصاً ان دونوں اوقات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔